کلیرین انڈیا کی محفل میں آپ سب کا استقبال ہے. اس وقت ہمارے ساتھ نوید حامد صاحب موجود ہیں جو کہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر ہیں، اور ابھی ہفتہ بھر پہلے مشاورت کی مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی، جس کی تفصیلات میٹنگ کی تفصیلات اخبارات میں آئی ہیں، اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی روشنی میں ہم لوگ سمجھنا چاہیں گے. ابھی ملک کے جو حالات ہیں اس پر کچھ بات کریں گے، لیکن شروعات نوید حامد صاحب میں کروں گا آپ کے اس مشاورت کی میٹنگ کے حوالے سے کہ کافی دنوں کے بعد یہ خبر آئی ہے اس میٹنگ کے بارے میں، جیسا کہ عموماً ایسی تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک نمائندہ تنظیم ہے. مجلس مشاورت تمام طرح کی ہندوستان میں جو مختلف مسلم تنظیمیں ہیں ان کی ایک طرح سے ان کی نمائندہ تنظیم ہے یہ. تو اس کی میٹنگ تو زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کافی عرصے کے بعد اس کی خبر ہم لوگوں کو ملی. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس میٹنگ کی ضرورت کیوں سمجھی گئی؟ دیکھیے، مشاورت کی مجلس عاملہ کو سال میں کم سے کم 3 بار ملنا چاہیے دستور کے حساب سے. 2 بار تو ملتی ہی ہے. 2019 اپریل کے بعد یہ عاملہ کی میٹنگ ہوئی ہے. یقینی طور کے اوپر یہ ایک لمبا عرصہ ہے، تقریباً پونے دو سال کا عرصہ ہے. اور اس کی وجہ بہت واضح ہے. ایک تو یہ کہ مشاورت کے کچھ ہمدرد جو اس کو کورٹ میں گھسیٹا جن لوگوں نے، انہوں نے کورٹ میں یہ پیٹیشن ایڈیشنل سوٹ لگایا کہ بھئی مشاورت کی میٹنگیں نہیں ہوں گی. اور اس کو مشاورت کے مختلف لوگوں نے چیلنج کیا، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، جمعیت اہل حدیث بھی تھی، اور جمعیت القریش بھی تھی، اور دوسرے لوگ بھی تھے جو مشاورت تھی. انہوں نے کہا صاحب میٹنگ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میٹنگ ہو ہی نہ بالکل بھی. تو کورٹ نے یہ کہا کہ صاحب میٹنگ تو ہو جائے لیکن کوئی میجر ڈیسیژن نہ ہو. اب میجر ڈیسیژن نہ ہوگا تو میٹنگ کیوں ہو پھر؟ تو ایک وجہ وہ تھی کہ بھئی سابق صدر اور ان کے دوسرے ہم نواؤں نے جو کورٹ میں کیس ڈلوایا تھا، تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ پورا 2020 آپ جانتے ہیں کہ مارچ سے لے کے اور تقریباً سارا سال جو ہے نومبر تک تو بہت ہی سیویرٹی تھی، یہ کووڈ-19 کی سیویرٹی تھی. ابھی بھی بہت لوگ جو ہمارے ہاں ایک دقت یہ ہے کہ مشاورت میں جو رکنیت ہے وہ 80% سے زیادہ بلکہ 85% سے زیادہ 65 سال سے جو زیادہ کے عمر کے لوگ ہیں ان کی رکنیت ہے. تو ان کو اس دور میں ان کے گھر والے سفر کرنے کی اجازت جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دقت طلب معاملہ ہے گھر والوں کو سمجھانا. تو ایک وجہ میٹنگ کے بہت عرصے کے بعد ہونے کی. میں مشاورت کی طرف ایک بار پھر سے آؤں گا. اس کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ یہ تنظیم وقت کے ساتھ اپنے کو مطلب یہ کہ ری انوینٹ نہیں کر پائی ہے، اور اب اس کی جو افادیت ہے ویسی نہیں رہی جیسی کہ جب اپنے قیام کے وقت تھی 1964 میں جب یہ قائم ہوئی تھی. یہ پرسیپشن لوگوں میں ہے کہ مشاورت جو ہے بہت زیادہ فعال نہیں ہے، اور وہ جس مقصد سے قائم ہوئی تھی اس پر اب قائم نہیں ہے. دیکھیں، مشاورت جن عوامل کی وجہ سے، جن ریزنس کی وجہ سے اس کا لانچ ہوا تھا، وہ ایک خاص مخصوص حالات تھے، اور ہر زمانے میں حالات بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر زمانے میں کام کرنے کے انداز بھی بدلتے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے. پہلے پرنٹ میڈیا میں ایک زمانہ تھا کہ بھئی پریس ریلیز چلی جاتی تھی اور مسلمان اسی کے اوپر جو ہے اکتفا کرتا تھا. لیکن یہ کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ ایک کام کرنے کے انداز اور حالات بدلتے رہتے ہیں. مشاورت کوئی تنظیم نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں، مشاورت ایک وفاق ہے مسلم تنظیموں کا، جس میں کچھ انڈیویجولس کو بھی شروع میں جو اوریجنل دستور تھا، جو انیشل ڈاکیومنٹ تھا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں صرف 30 ارکان ہوتے تھے، انڈیویجول ارکان ہوتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو تنظیمیں تھیں بہت ہی باوزن تنظیمیں کہلاتی تھیں.
جمعیت علماء, جماعت اسلامی, آل انڈیا, انڈین یونین مسلم لیگ, یہ سب جماعتیں اس کی اب ان کا وزن نہیں رہا. اب میں اسی پہ میں آتا ہوں. اور مشاورت کی اسٹرینتھ جو ہے نا, میں دوسری بات کہتا ہوں کہ مشاورت کی, ہاں ایک بات اس سے پہلے اور, کہ مشاورت جو ہے وہ کوئی ہم خیال لوگوں کے پلیٹ فارم کا نام نہیں تھا. مشاورت میں جو پریشانی ہوئی ساری, وہ ہم خیال لوگوں کے اجماع سے ہوئی. جو دوسرے خیال کے لوگ تھے وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے. مشاورت پھر کیا رہی؟ اگر ہم خیال لوگوں کو آپ جمع کریں گے تو مشاورت نہیں ہے نا. وہ تو ٹھیک ہے, ایک ہی بات. مشاورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ کنسنسس بنا کے there should be evolution of something which is common for all, common ground ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے. وہی بات. تو وہ مشاورت میں پھر یہ ہو گیا کہ ایک صاحب ریزولوشن بناتے تھے, سب آ کے ہاتھ اٹھا دیتے تھے, السلام علیکم وعلیکم السلام سے ہو جاتے تھے. شہاب الدین صاحب نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی 2000 کے بعد. 2000 میں جو تقسیم ہوئی, اس تقسیم میں جو لوگ ذمہ دار تھے انہوں نے بہت بڑا ذکر پہنچایا مشاورت کو, لیکن شہاب الدین صاحب نے تنہا اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کری. وہ 6 سال تک اس کے صدر رہے. پھر 2 سال ایک صاحب کو ذمہ داری دی جو ورکنگ صدر رہے, بعد میں چل کے وہ بھی 6 سال صدر رہے. تو لیکن جو شہاب الدین صاحب جو پیس لے کے چلے تھے, ریوائیول کا جو پیس لے کے چلے تھے, وہ پھر اس کے بعد ختم ہو گیا. اور مطلب آپ کو بھی یہ احساس ہے کہ مشاورت جس مقصد سے شروع ہوئی تھی وہ اس پر قائم نہیں رہ سکی, اور اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت پڑی بیچ میں, لیکن وہ ریوائیول بھی کامیابی نہیں ملی. ہاں میں بتاتا ہوں اسی پر آتا ہوں. بہت مختصر میں چیز بتاؤں گا, 2-3 بات. آپ کے سوال کے جواب میں اس سے پہلے میں کچھ کہوں, میں 1-2 جملے اور بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مشاورت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کے ممبر آرگنائزیشنس ہیں. The strength of the Mushawarat is the inclusion of the member organizations, and the weakness of Mushawarat is member organizations. یہ اس کی اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی ویکنس بھی ہے. مختلف تنظیموں کا اس میں جمع ہونا اس کی اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی ویکنس بھی ہے. اسٹرینتھ تو پازیٹیوٹی ہے, ویکنس کیوں ہے اس پہ تو میں بات نہیں کروں. اسٹرینتھ ہوتی ہے. ویکنس اس لیے ہے کہ عوام الناس کا ایک پرسیپشن جو ہے مسلم تنظیموں کے تعلق سے بنا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس کی مدد کر رہے ہیں یا جس کے پالے میں کھڑے ہیں وہ انڈیویجولی کیا کر رہی ہے. تو مشاورت, جیسے میں نے کہا کہ مشاورت کا کام صرف کنسلٹیشن, ایک بیچ کی راہ نکالنے کا تھا. عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس کو ایک تنظیم کے طور پہ دیکھتی ہے کہ یہ بھی کچھ کام کرے گی, جبکہ مشاورت کا کام وہ کام نہیں ہے جو سمجھتے ہیں. لیکن اگر کرنا بھی چاہے تو اس کی ممبر آرگنائزیشن جو ہیں دے آر دی مین آبسٹیکلز ان دیٹ, بیکاز دیئر آئیڈینٹی کلیشز ود دی مشاورت. تو یہ ویکنیس ہے اس کی, یہ ویکنیس ہے. مطلب پتہ نہیں میں اپنی بات کنوے کر پایا ہوں. نہیں, میں یہ سمجھنا, آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو تنظیمیں ہیں وہ خود اتنی ویسی فعال نہیں رہے گی. مسلم تنظیمیں اپنے آپ میں وہ اپنا اثر کھو چکی ہیں. یہ نہیں کہا عوام میں, نہیں کہا. اچھا, تو پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم تنظیمیں, جو لوگ ان تنظیموں کی طرف دیکھتے ہیں وہ یہ ان کے حصے میں مایوسی آ رہی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جن کے پالے میں ہم کھڑے ہیں, جن کی چھتر چھایا میں ہم کھڑے ہیں, یا جن کی چھتری پہ ہم اکتفا کیے ہوئے ہیں, وہ ہر مسئلے پر ان کی رائے کیا ہے اس پر بات کریں. وہ پرو ایکٹیو انداز میں حالات کا مقابلہ کرتی ہوئی دکھیں, جو نہیں کر رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہا. تو مشاورت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں جو ممبر مشاورت کی ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک اسٹرائیو کرتی ہیں کہ ہماری انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہے, اور ہے بھی ان کی, اور ہونی بھی چاہیے, چونکہ مشاورت خود ایک تنظیم نہیں ہے, مشاورت ایک وفاق ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں
عوام الناس میں جو غلط پرسیپشن ہے کہ ایک تنظیم ہے، اس کو بھی وہی کام کرنا چاہیے جو متلمہ کر رہی ہے، جماعت اسلامی کر رہی ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی تنظیمیں کر رہی ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. مشاورت کا مین جو مقصد تھا وہ کامن اسٹریٹجی بنانے کا تھا، ایک یونیفائڈ یونائٹڈ فیس کمیونٹی کا رہے، اور وہ مشاورت کرتی ہے. جہاں تک ریوائول کی بات ہے، جیسے میں نے کہا شہاب الدین صاحب نے بہت کوشش کری. 2015 آتے تک 2015 میں مشاورت کا گولڈن جوبلی سیلیبریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہے. حامد انصاری صاحب اس گولڈن جوبلی سیلیبریشن میں آئے تھے، اور مشاورت کے پورے ملک سے 250-300 لوگ آ کے جمع ہوئے تھے. اناگورل سیشن میں تو حامد انصاری صاحب کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ، اب جیسے ہوتا ہے اناگورل سیشن میں تو بہت سارے لوگ آ گئے تھے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. لیکن یہ کہ یہ ایک خط ہے میرے پاس، یہ خط اگر آپ دیکھیں گے اس احمد صاحب کا ہے جو مشاورت کے رکن رہے ہیں. انہوں نے خط لکھا جس میں انہوں نے اس وقت کہا کہ مشاورت ایک روم میں کنفائنڈ ہو کے رہ گئی ہے، ایک بلڈنگ میں کنفائنڈ ہو کے. روم سے مطلب ان کی بلڈنگ تھی، اور مشاورت میں وہ اب ممبرشپ کا وہ معیار نہیں ہے، اور وہ نا آرگنائزیشنز ہیں جو ہونی چاہیے تھیں، جو جس مقصد کی نہیں بنی تھی. اس کے جواب میں 22 اکتوبر کو ایک اور اس خط کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا. بس اس کا ایک سینٹنس میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مشاورت کہاں تھی جب ہم نے لی تھی. اس خط میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا، آئی ویلکم یور ریڈینیس ٹو ورک فار ریوائول آف مشاورت. تو خود انہوں نے مانا کہ ریوائول مشاورت کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے لکھا کہ بھئی I tried to impress upon some big organization مشاورت to join but they too remain reluctant. تو نہ مشاورت میں مسلم آرگنائزیشن جو بات میں سمجھ پا رہا ہوں، یہ بات تو آپ نے سنائی، جو میں آپ سے پوچھتا تھا سوال اسی پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ احساس کہ مشاورت اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہی، جو بھی وجہ ہو، اس کی ضرورت ہے. قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے، پورے ملک ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ مشاورت کی طرف دیکھتے ہیں. تو کیا یہ امید کی جائے کہ اب آپ کی جو یہ مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اب آپ ایک اور میٹنگ بلانے جا رہے ہیں، جو ملک کو درپیش جو مسائل ہیں، خاص طور پر جو NPR کا معاملہ ہے، اس پر آپ لوگ کچھ بات کریں گے، تو اس کے ریوائول کی جو کوٹ اینڈ کوٹ آپ کہیے کہ اس کو پھر سے فعال بنانے کی طرف کوئی قدم ہوگا. یہ بھائی 2016-17 میں اس کا ریوائول ہوا. 7 آرگنائزیشن سے 8 آرگنائزیشن سے 17 آرگنائزیشن اس کی ممبر بن گئی تھی، ملک کی معروف، اور ہر طبقے سے اس میں مشاورت کی نمائندگی ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر طبقے سے ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی پھر جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ ایک امپریشن بن گیا ہے، یہ ایک تاریخ بن گئی مشاورت کی کہ یہاں پہ لوگوں کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے وہ بہت کم ہے. اور اس کی وجہ سے لٹیگیشن ہوا. لیکن یہ کہ لٹیگیشن 2.5 سال تک 2.5 سال تک لٹیگیشن رہا، اس نے مشاورت کو پھر وہیں لا کے کھڑا کر دیا جہاں سے مشاورت چلی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول کی پھر ہم کوشش کریں گے، جو بیچ میں پیس ٹوٹ گیا تھا 2017 کے بعد، مقدمے کے بعد، اس کو پھر ہم کوشش کریں گے. اور کسی کا ریوائول صرف افراد کے شامل ہونے سے نہیں ہوتا ہے، کسی تنظیم کا کام سے ہوتا ہے. وہ کام ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی 2016 میں 17 میں، بہت نئے کام کرنے کی کوشش کی تھی. تو ابھی ہم پھر دوبارہ اس کو، جو بھی ہمارے پاس ابھی وقت ہے، 1.5 سال کا وقت، 2.25 سال کا وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مشاورت کے تعلق سے اس پرسیپشن کو ختم کرنا چاہیے کہ مشاورت از خود کوئی انڈیویجول آرگنائزیشن ہے. یہ وفاق ہے. وفاق کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جبھی تو وفاق ہوگا. اگر ایک ہی آدمی اس طرف کوشش آپ کر رہے ہیں، اس طرف ہمیں کوشش کر رہے ہیں. ریوائول کا مطلب یہی ہوگا کہ سب لوگ آئیں، کوشش کر رہے ہیں. اور مسلم جو اس کی جو ممبر آرگنائزیشنز ہیں، ان کا اعتماد ہمارے پاس مشاورت ہے. دیکھیے، مشاورت کے موجودہ نظام پر مسلم
آرگنائزیشنس کا جو ممبر آرگنائزیشنس ہیں ان کا اعتماد ہے. اسی وجہ سے پورے لٹیگیشن میں ایک ایک جماعت 17 کی 17 جماعتیں مشاور لٹیگیشن میں مشاورت کے مقدمے کرنے والوں کے خلاف کورٹ میں کھڑی تھیں. جماعت اسلامی کورٹ میں کھڑی تھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے, جماعت اہل حدیث کھڑی تھی, جماعت قریش کھڑی تھی, مطلب ایک ایک آرگنائزیشن جو بڑی آرگنائزیشن ہے, جماعت اہل حدیث کھڑی تھی, تو ایک ایک بڑی آرگنائزیشن کھڑی تھی وہاں پر. اور آخر میں جو جماعت اسلامی کے سابق نائب امیر ہیں ان کا جو فیصلہ آیا, جو سپریم گارڈین کونسل کی یہاں کے اپیلیٹ باڈی ہے جو اس کے چیئرمین ہیں, انہوں نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ بالکل دستور کے حساب سے جو کچھ ہوا ہے ہوا ہے اور دستور یہی کہتا ہے. تو مشاورت کی آرگنائزیشن کا موجودہ سیٹ اپ پہ اعتماد ہے, لیکن یہ کہ وہ مسجد ابھی جو آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے مجلس عاملہ کی, اس میں سارے لوگ شریک تھے, وہ تمام لوگ تمام تنظیموں کی نمائندگی تھی. جمعیت اہل حدیث تھی, جماعت اسلامی تھی, مومن کانفرنس تھی, انڈین نیشنل لیگ تھی, آپ کا پروڈکشن عاملہ میں ہے 6 کے 6 تھی جو عاملہ میں ہے وہ تھے, اور انڈیویجول بھی تھے. پورے ملک سے 13 لوگ 12 یا 13 لوگ جو تھے وہ آئے تھے. ابھی کورٹ کا فیصلہ بٹلہ ہاؤس کے سلسلے میں آیا ہے, اور اس میں عارض خان جو کہ اس کے بعد سے غائب تھے, ان کے بارے میں جو اریسٹ ہوئے, فیصلہ کورٹ نے دیا ہے کہ ان کو ہی کہ ان کی گولی سے انسپکٹر شرما مارے گئے تھے. ایک طرح سے دلی پولیس کا کہ جو اسٹینڈ اس کو ونڈیکیٹ ہوا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دلی ابھی دور ہے, سنا ہوگا پرانی مسئلہ, تو ابھی تو بہت سارے مراحل باقی ہیں. ہائر کورٹس میں جا کے چیلنج ہوگا, اس کو دیکھا جائے گا کہ کون سا ان کا ایویڈنس جو ہے کتنا ریلائبل ہے, اسکروٹنی اس کی ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ بھئی مقامی کورٹ جو ہیں زیادہ تر پولیس کے دباؤ میں تھوڑا سا ہوتے ہیں. مسلمانوں کی ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ دیٹ واز اے فیک انکاؤنٹر. مسلمانوں کا باقی لوگوں کا بھی ماننا ہے, دوسرے لوگوں کا سول سوسائٹی کا پوری ماننا ہے تھا. اس میں لیفٹ بھی تھے, کانگریس کا بڑا سیکشن بھی تھا, بہت لوگ تھے. اور اس میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اس وقت ہوم منسٹر شیوراج پاٹل صاحب. اتفاق سے میں تو نیشنل انٹیگریشن کونسل کا ممبر تھا, میں نے وہاں پہ بھی مسئلہ اٹھایا تھا یہ. تو ہی واز سٹنگ ان دی پولیس ہیڈ کوارٹر, اور وہ سب وہاں سے وہ کروا رہے تھے. مسلمانوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, نہیں مانی گئی. بٹلہ ہاؤس معاملے کی نہیں مانی گئی وہ. کوئی سرکار اگر جوڈیشل انکوائری سے انکار کرتی ہے تو یہی ایک بڑا ریزن ہے شبہ کرنے کا ایک بڑا ریزن ہے. جہاں تک انڈین مجاہدین کی بات ہے, آن ریکارڈ را کے سابق سربراہ ایس دولت نے ہم لوگوں کی کانفرنس میں کہا تھا, اور بڑا دلچسپ جملہ کہا تھا, وہ ریکارڈ پر ہے. مشاورت کے نہیں, مومن ہمارا ایک ادارہ, مومن جو ہمارا ادارہ ہے, مومن فار امپاورمنٹ, اس میں سیکورٹی کے اوپر ایک اجلاس تھا. اس میں دولت بھی تھے, اس میں معروف رضا بھی تھے, اور اس میں کچھ یہ ٹیرر وکٹمز بھی تھے, یہ جو جن کو غلط کیسوں میں پھنسایا گیا وہ بھی تھے. اور ہرتوش سنگھ بل اس کا وہ کر رہے تھے, کنڈکٹ کر رہے تھے اس کا سیشن کا, جرنلسٹ ہرتوش سنگھ بل. انہوں نے بڑا دلچسپ ایک جملہ بولا تھا جب یہ میں نے وہاں بات کہی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم جو ہے انڈین مجاہدین جو ہے وہ مینوفیکچرڈ آرگنائزیشنس ہے. تو انہوں نے برجستہ کہا تھا کہ میرے زمانے میں آئی ایم نہیں بنی. دولت نے کہا نہیں, دولت نے کہا یہ بات. اس کے آئی بی را کے اور آئی بی کے سابق چیف نے کہا کہ میرے زمانے میں آئی ایم کا کریشن عمل میں نہیں بنی. بس انہوں نے اتنا کہا تھا. اینڈ دین ہی ریئلائزڈ واٹ ہی سیڈ. I think that statement. After realizing, what did he? He just kept quiet. He just kept quiet. تو اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کری, انہوں نے ایسے انٹروین کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے زمانے میں نہیں بنی آئی ایم, ایسے کر کے کہا تھا. دیٹ از آن ریکارڈ, ویڈیو ریکارڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دلی دور ہے. اگر یہ جو کچھ بھی فیصلہ آیا ہے, اگر یہ مجرم ہے, ہمیں اس میں کوئی ہمدردی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہمارا جو شک جو ہمارا
پختہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آئی ایم ایک دم آئی اور ایک دم غائب ہو گئی. آپ نے دیکھا نا کیسے آئی ایم کا عروج ہوا, مجاہدین کا کوئی ذکر نہیں ہے آج کل کوئی ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سرکار نے ایک بڑا سیکشن تھا اس وقت حکومت میں جاتا تھا جوڈیشل انکوائری ہو, لیکن سیکورٹی ایجنسیز اور اس وقت کے ہوم منسٹر وہ نہیں چاہتے تھے جوڈیشل انکوائری ہو, نہیں چاہتے تھے وہ. تو جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا. لیکن یہ کہ جب ہائر کورٹس میں یہ جائے گا کیس تو مجھے لگتا ہے کہ ہائر کورٹس میں اس کیس کی اور اسکروٹنی ہوگی, جو ایویڈنسز رکھے گئے ہیں اس کی اور اسکروٹنی ہوگی. اور رہی روی شنکر پرساد کی بات جو آج انہوں نے کہا ہے, تو وہ بیچارے ان بیچاروں کے ساتھ آئی فیل سم ٹائم آئی سمپیتھائز ود ہم بیکاز ہی آلویز ریمین in projecting himself as a Hindutva spokesman, Hindutva politics spokesman, and he forgets that he is now a responsible minister in the union government. اور یہ بھی ہوا کہ گجرات میں جب مسلمان لڑکے بری ہوئے, کورٹ نے بری کیا, تو انہی لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ ایویڈنس جو ہے وہ صحیح طرح سے وہ ہم پلیڈ نہیں کر پائے. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے انہی لوگوں نے کہا تھا گجرات میں ایک کیس جب بری ہوئے تھے لڑکے. تو چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری, انٹا میرے باپ کا, یہ انصاف کا یہ جو ہے یہ پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ابھی دیکھیے ہائی کورٹس میں کیا ہوتا ہے. اگر ہائی کورٹس بھی کہیں گے ہم مانیں گے اس بات کو, کورٹ کے فیصلے کو ہم مان رہے ہیں اور آئندہ بھی مانیں گے. ایک بڑا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے وہ NPR کا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑا معاملہ ہے NPR کا جو جس پر ہمیں ایک مزید ایک دوبارہ ایک میٹنگ کرنی ہے, ایک بڑی میٹنگ کرنی ہے تاکہ لوگوں سے اور کیا جائے. چونکہ سارا یہ جو شاہین باغ پورے ملک میں ہوئے اس کا کریکس اور اس کا جو ٹائم لائن تھی وہ تھی کاغذ ہم نہیں دکھائیں گے. آپ کو یاد ہوگا, بالکل تھا. تو NPR تو ہر 10 برس کے بعد ہوتا ہے, سینسس ہوتا ہے وہ, اس سے پہلے NPR بھی ہوتا ہے. تو وہ NPR جو ہے وہ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ٹرائل بیسس پہ اس کا ٹرائل ہوگا اور کیا جائے گا. تو آپ کا کیا رد عمل؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے اس بار NPR میں ایک اور الگ سے ایک انفارمیشن مانگنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے. اور وہ وہی والی بات ہے کہ آپ کے والدین کہاں پیدا ہوئے, آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ کے والدین جو ہے کس سن میں پیدا ہوئے, اس کے کاغذ کیا ہیں. اس سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ابھی اس پر ایک بڑی میٹنگ ہونے اس وقت جو ابھی اسی پر ہم نے یہ کہا کہ ہم سرکار کے کسی بھی ایسے عمل کو جو غیر دستوری طور کے اوپر انہوں نے قوانین بنائے ہیں اس کی ہم ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے اور مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو یہ ایک بڑا پیغام میں سمجھتا ہوں ہے. اب اس کی نٹی گٹی کیا ہوگی, اس کا کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں کی ایک بہت جلد ایک بڑی مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہے. مختلف مسلم آرگنائزیشن کے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ بھی. کب تک؟ آئی تھنک بفور رمضان, یہ اگلے 1.5 مہینے میں کے اندر یہ میٹنگ ہونی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. چونکہ 1 اپریل سے NPR شروع ہو رہا ہے اور 14 اپریل سے جو ہے وہ رمضان شروع ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں بفور دیٹ اونلی وی کین ہولڈ دیٹ میٹنگ سو دیٹ اے کانکریٹ فائنل ڈیسیژن شوڈ بی ٹیکن فار دیٹ. تو اس کے لیے کچھ تحریک وغیرہ چلانے کے اٹ ڈیپینڈس اپان واٹ وڈ بی ڈیسائیڈڈ ان دیٹ میٹنگ. میرے ذہن میں کچھ باتیں جو ہیں دیٹ از ناٹ فائنل, دیٹ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے. وہ وہاں اس میٹنگ میں ایک بڑی میٹنگ کے اندر میں وہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بیکاز اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک جسٹ ٹو ٹیک A اور B اسٹینڈ. وی ہیو ٹو سی دی دیٹ کاز اینڈ پرانس آف ایوری اسٹیپ. What would be the cause and pros of the decision which we take? Confrontational کچھ پالیٹکس میں آپ یقین نہیں رکھتے, اس طرح کا کچھ آپ نہیں ہونے چاہیں گے کہ persuasion is the first step in any democratic
system. تو آپ ڈیموکریٹک رہتے ہوئے اور اپنی بات آپ بنوانے کی ہاں کوشش کریں گے. اب اس میں اب پرزویشن کے بعد پھر اگر پرزویشن فیل ہوگا تو پھر then we would decide the next course of action.